بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا یہاں آمد کا شکریہ. اور میں چاہ رہی تھی کہ عید سے پہلے آپ سے یہ کلائمیٹ اپڈیٹ بھی ہو جائے, کچھ اور باتیں بھی ہو جائیں. تو پہلی بات تو یہ ہے, پی ڈی ایم اے والے کہاں ہیں بھائی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیے, آپ پلیز آئیے, پی ڈی ایم میں آ جائیں, این ڈی ایم میں آ جائیں. آپ ان کو پہلے یہاں بیٹھنے دیں پلیز. این ڈی ایم اے کے ساتھ میں آپ کو بریفنگ دوں گی آج. جو اس وقت ملک لپیٹ میں ہے, آپ دیکھ رہے ہیں مانسون اور پری مانسون جو اس وقت ایونٹس ہو رہے ہیں. پاکستان میں ایک ماحولیات کی تو مستقل کرائسس چل ہی رہی ہے, اور اس کے حوالے سے ہمیں آپ کے ساتھ اعداد و شمار بھی آج تک شیئر کرنے تھے. بالکل اپڈیٹڈ ہیں این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے سے, اور ہم اس لیے اس کو سینٹر کر رہے ہیں کیونکہ یہ ماحول کی تبدیلی کے حوالے سے ہو رہے ہیں, اور پاکستان اس وقت دنیا میں 5 یا 6 جگہ پہ ہے موسٹ افیکٹڈ کنٹریز, سب سے زیادہ متاثر. اور اس حوالے سے پرائم منسٹر نے بھی خاص توجہ دی ہے اور کہا ہے کہ اس کو فوکس میں رکھیں. آپ لوگوں سے بھی, آپ کی توسط سے بھی گزارش ہے کہ اویئرنیس بھی پھیلائیں, اور بغیر کسی رکاوٹ کے میں اب آپ کو تھوڑے سے مانسون کے جو اس وقت چل رہا ہے اس کی کیجولٹیز اور اعداد و شمار شیئر کر لوں. پہلے تو دیکھیے آپ, اس وقت مانسون جو ہے پاکستان میں 87% زیادہ ہے دین ایکسپیکٹڈ. ٹھیک ہے جی, 87%. ایک تو پیریڈ ہوتا ہے پری مانسون کا, ٹھیک ہے, پری مانسون جون میں تھا, اور اس وقت بھی ہم نے ایک زیادہ جسے کہتے ہیں رین فال اور پریسپیٹیشن دیکھی. اس سے پہلے اور اس وقت بھی آپ برفانی جھیلوں کا پھٹنا دیکھ رہے ہیں. برفانی جھیلوں کا میں بتاتی چلوں, بعد میں ڈیٹیل ڈسکس کر سکتے ہیں. 16 ایونٹس ہوئے ہیں, گلوف ایونٹس جسے کہتے ہیں. 16 ایونٹس ہوئے ہیں جو نارملی مطلب کسی بھی ایوریج میں 5 سے 6 ہوتے ہیں. 5 سے 6 سے آپ 16 پہ چلے گئے ہیں, اور یہ ظاہر ہے ہیٹ ویو کی وجہ سے ہو رہا ہے. جہاں جہاں برفیں پگھلتی ہیں یہ ہوتا ہے. اور اس میں ابھی تک گلوف ایونٹس میں, کیونکہ ہماری فیڈرل کی پہلی دفعہ یہاں ٹیمز ہوتی ہیں یو این ڈی پی کے ساتھ, ویسے تو ہم صوبوں میں نہیں انٹروین کرتے لیکن یہ ایک ایکسیپشن ہے. تو وہاں جتنے بھی گلوف ایونٹس ہیں ارلی وارننگ ہوئی ہے اور لوگوں کو ہٹا دیا گیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انفراسٹرکچر, چھوٹے پاور سٹیشنز, بریجز کا, آپ کو شسپر کا تو پتہ ہی ہے, وہ سب ڈیمیج ہو چکے ہیں. ان پر کام ضرور ہو رہا ہے لیکن یہ لاسز جو ہیں, اور میں اس وقت یہ آپ کو بتاؤں, ایک ایسکیپ یو این رپورٹ نکلی ہے جس میں پاکستان کو جو اقتصادی لاسز ہیں وہ 9.2% ہیں جی ڈی پی کے, 9.2%. انڈیا, پاکستان, نیپال یہ سب سے آگے ہیں. انڈیا کا زیادہ ہے لیکن ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہم نمبر 1 ہیں. تو یہ سوچ اور بچار کا وقت ہے, اور ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ دوسروں کی ایکٹیویٹیز, دوسروں کی گلوبل وارمنگ ایکشنز کی وجہ سے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, اور یہ پورے خطے میں ہو رہا ہے. ویدر پیٹرنز یہاں شفٹ کرتے ہیں, جو دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے, جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہو رہی ہیں, وہ ان کی اثرات ساؤتھ ایشیا میں, کیونکہ ہماری لوکیشن بھی ایسی ہے. اور پاکستان کا خاص یہ ہے کہ ہمارے نارتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, اور دنیا کا سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں پولر ریجن کے باہر, سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں پاکستان کے. تو یہ بھی اس وقت امپیکٹڈ ہیں. لیکن اب ہم مانسونز پہ آ جاتے ہیں جی. اور جی ہاں جی, مانسونز پہ آ جاتے ہیں, اور گاڑی میں بیٹھے ہیں اور یہاں آئے ہیں, اور ہمارے کیجولٹی کاؤنٹ مانسونز کے حوالے سے بڑھ رہا ہے جی. اس وقت صبح 68 ڈیتھس رپورٹڈ تھیں, اب 77 ہیں جی. 77 اموات ہوئی ہیں, اور یہ پیریڈ ہے جون ٹو 14 جون سے لے کے اب تک. 14 جون سے لے کے اب تک مانسون کی کیجولٹیز
77 ہوئی ہیں. اس حوالے سے میں پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے اور جتنی بھی ان کی پی ڈی ایم ایز ہیں ان کو ضرور کہوں گی، کمنٹ کروں گی، انہوں نے اچھا کام کیا ہے، پریپیئرڈنس رہی ہے. لیکن اس کا اثر، اور پی ایم ڈی کو بھی کہ ارلی وارننگز ہمارے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں، اس حوالے سے دیکھیے آپ بلوچستان میں اب نارتھ سے اب بلوچستان اور سندھ شفٹ کر رہا ہے پیٹرن، اور بلوچستان میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں. صبح تک ہمیں 39 کا فگر ملا تھا، ناٹ 25 رپورٹ ہوا ہے لیکن فگر جو حقیقی ہے وہ 39 ہے. یہ ظاہر ہے زیادہ اموات ہیں. ہر زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، چاہے وہ بچوں کی ہو، خواتین کی ہو، اس میں سب شامل ہیں. اور اس فگر کے حوالے سے ہمیں بالکل دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طرح ہم امداد بھی فراہم کر سکتے. این ڈی ایم اے پی ڈی ایم ایز کر رہے ہیں، لیکن وہاں کوئٹہ میں اربن فلڈنگ بھی ہوئی ہے. اور اس کے حوالے سے میں یہ بھی کہوں گی کہ تربت اور پسنی میں بھی کافی، پسنی میں ہوا ہے، تربت میں پسنی اور کوئٹہ رات سے شروع ہے. آپ دیکھ رہے ہیں وہاں تو اربن فلڈنگ ہے اور اس کے کافی ریلے چل رہے ہیں، پانی کافی اونچا چل رہا ہے. ظاہر ہے اس مانسون کا پیٹرن اس وقت ساؤتھ میں ہے، لیکن آگے جا کے تھوڑا بہت پنجاب میں بھی اس کے اثرات ہوں گے. ابھی میں آ رہی تھی تو گجرانوالہ میں نے سنا کہ 2 ڈیتھس الیکٹروکیوشن سے ہوئی ہیں. لوگوں کو خیال کرنا ہوگا کہ یہ اتنا یہ جو ہمیں مانسون میں نکلتے ہیں اور تار اگر پھیلے ہوئے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کی اربن سچویشن ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. پی ایم ڈی کا کہنا ہے کہ فیصل آباد بھی پیٹرن جا سکتا ہے، لیکن اس کی دوسری جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے جی کہ اس وقت ڈیمز جو ہیں ہمارے اب ان کو تقویت ملی ہے ظاہر ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ ایونٹس کتنے زیادہ متاثر کر رہے ہیں. کل تک ہم ہیٹ ویو اور ڈراؤٹ، ڈیزرٹیفیکیشن، ہمارے کراپس ڈیمیج ہو رہے تھے، میں آپ کے ساتھ سب یہاں بیٹھ کے شیئر کر چکی ہوں. تو اس کی اویئرنیس پھیلانا ضروری ہے. یہ کلائمیٹ انڈیوسڈ ہیں، یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور بہت کچھ ہمیں پھر بھی تیاری پکڑنی ہوگی. اور یہ کبھی نہیں سوچنا ہوگا کہ جی خود ہی قدرت کا نظام اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. تو ہمیں انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اپنا مقدمہ لڑنا ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ملک میں بھی اب منصوبہ بندی، لانگ ٹرم اویئرنیس اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. ایک طرف ہمیں پانی کی شدید قلت ہوتی ہے، وہ پریس کانفرنس ختم نہیں ہوتی ہے تو مانسون آ جاتا ہے. اس سے پہلے ایک طرف برفانی جھیلوں کا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر پاکستان، کوئی ملک اتنا متاثر ہے، میں سمجھتی ہوں پاکستان ہے. اور میں اس وقت ضرور آپ کے ساتھ پورے ملک کی اسٹیٹسٹکس میں شیئر کرتی ہوں. اس وقت 87% تو پورے پاکستان میں بارشیں زیادہ ہیں، 87% ایوریج سے زیادہ. آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 49% ہے زیادہ. بلوچستان میں 274 کافی ہائی نمبر ہے. سندھ میں 261. گلگت بلتستان میں ہیٹ ویو ضرور آئی ہوئی ہے غیر متوقع، وہ اس وقت 40 to 44 ڈگریز تک ان کا ٹیمپریچر چلا گیا ہے. لیکن پریسیپیٹیشن یعنی رین فال ابھی مائنس میں، -67 میں. خیبر پختونخوا بھی -28 میں ہے، پنجاب -22. تو اس وقت تیزی سے جو متاثر ہو رہے ہیں وہ 2 صوبے ہیں، بلوچستان اور سندھ، ایٹ 274% اینڈ 261% ایکسٹرا. ابھی تو یہ شروعات ہے، تو ہمیں بالکل اس کی تیاری کرنی ہوگی. ہم نے کوئی 3 ہفتے پہلے ایک وارننگ ایشو کی تھی، اس کے بعد پی ایم ڈی تو روز کرتی ہے، این ڈی ایم اے بھی کرتی ہے، لیکن کلائمیٹ چینج منسٹری نے بھی یہ کہا تھا، الرٹ، مانسون الرٹس جاری کیے تھے کہ شہر اپنے اپنے نلے صاف کریں اور اپنے اپنے جو راستے ہیں پانی کے نکلنے کے وہ جتنا ہم وار کر سکتے ہیں وہ کریں. اس میں آئی سی ٹی کے فگرز نہیں ہیں، بٹ آئی تھنک وی کین رفلی سے کہ جو خیبر پختونخوا آئی سی ٹی کے فگرز وہ پنجاب میں شامل ہیں. لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ کتنا آپ پریسپٹیشن روز دیکھ رہے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک میرے لیے ایک نیشنل سانحہ ہے کہ 77
آپ کی کیجولٹیز ہوئی ہیں، اموات ہوئی ہیں، اور لوگ جب اس طرح لقمہ اجل بنتے ہیں تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. ریاستوں کا اس کو اٹینشن دینا پڑتا ہے اور اس کا خاص خیال رکھنا پڑے گا. فرسٹ اسپیل مانسون کی 29 جون کو شروع ہوئی ہے اور یہ 7 اور 8 جولائی کا پریڈکشن ہے کہ چلے گی، بٹ لگتا ہے کہ یہ آگے بھی چلے گی. دوسری بات یہ کہ پری مانسون جو رینز تھیں وہ جلدی آئی ہیں، اور اس کے حوالے سے نیشنل مانسون کنٹینجنسی پلان این ڈی ایم اے نے بنایا ہوا ہے. میں ان کے ساتھ 2 دن ایک سیمولیشن ایکسرسائز میں بھی تھی. انہوں نے جتنا کام اس میں ہو سکتا تھا ان محدود وسائل کے ساتھ وہ کیا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہیٹ ویو کی وجہ سے فارسٹ فائرز بھی ہماری کتنی آگے بڑھی تھیں کہ ہمیں قوانین بھی بدلنے پڑے، فارسٹ فائرز کو ڈیزاسٹر بنانا پڑا، نیشنل ڈیزاسٹر کے لیول پہ لانا پڑا تاکہ جو بھی آپ پینلٹیز دیں، سزا جزا کا کام ہو، اس کے حوالے سے ہو. دوسرا ابو نارمل جو رین فال ہے اس میں بہت ساری ریلیف ایکٹیویٹیز این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم ایز نے کی ہیں، لیکن ساری ڈسٹرکٹس اور ڈویژنز اور صوبوں کو اپنی امداد کا تعین کرنا ہوگا، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ سے وسائل کی ضرورت ہے تو ان کو پھر ہم سے متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے بات بھی کرنی ہوگی. پی ڈی ایم اے اور پی ایم ڈی اور این ڈی ایم اے مستقل ایڈوائزریز ایشو کر رہی ہیں. ہم ان پر اپنا بھی ایک قوت ایڈ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو، صوبوں کو، ضلعوں کو یہ ایڈوائزریز سیریسلی لینی ہوں گی تو اموات کم ہوں گی اور انشاءاللہ ہماری کیجولٹیز بھی کم ہوں گی. ہمیں صوبے رپورٹ بھیجتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نلے صاف کر رہے ہیں. کراچی میں ابھی وہ سٹارم طوفان نہیں آیا ہے جو ہو سکتا تھا، تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہمارے ریورز بھی اس وقت اتنا فلڈ میں نہیں ہیں جتنا ہم سمجھتے ہو سکتا تھا. یہ سپریڈ ہوا ہے تو یہ ایک گڈ نیوز ہے. ظاہر ریزروائرز ہمارے اس وقت بھر چکے ہیں اینڈ دے آر ڈوئنگ ویل. لیکن پھر میں یہ کہوں گی کہ جتنا بھی اس وقت صورتحال ہے وہ ایوریج جو ہم دیکھتے ہیں وہ 30 سال کا ایوریج ہے. تو یہ ایوریجز بہت ہائی ہیں. یہ چھٹا دن ہے اور ہمیں محتاط رہنا ہوگا. صوبوں کو، ڈسٹرکٹس کو، پی ڈی ایم ایز تو ہیں ویجیلنٹ اور وہ موبلائزڈ ہیں، تو ہمیں محتاط رہنا ہوگا. گلوف ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، اس وقت بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی اموات نہیں ہوئی ہیں. خضر تھا میرے خیال میں جہاں ابھی آتے ہوئے ہمیں فلیش فلڈنگ، خضر میں فلیش فلڈنگ کے حوالے سے 4 اموات کا پتہ چلا ہے. یہ وہاں کوئی گلیشیئر تو نہیں ہے، سو اٹس ناٹ اے گلوف ایونٹ، لیکن اس کے حوالے سے ضرور ہمیں یہ بھی اطلاع. یہ تو ہر جگہ فلیش فلڈنگ کا تو ایک ہے، وارننگ ہے. لوگوں کو دریا اور پانی کے جو سورسز ہیں ان سے بالکل محتاط رہنا ہے کہ ان کے گھر، ان کے مویشی، ان کے ظاہر فیملی ممبرز پر اثرات نہ ہوں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ مویشی جو ہیں ہمارے بہت سے لوگوں کی ایک ذریعہ معاش ہوتا ہے اور اس کا اثر ان کی پھر لانگ ٹرم ولنریبلٹی اور سیکیورٹی پہ ہوتا ہے. تو یہ صورتحال تھی جی مانسونز کی. دیٹ جی وہ کہہ رہے ہیں گڈ نیوز اس کے جو ڈراؤٹ میں علاقے ہیں جو قحط سالی فیس کر رہے تھے وہ اب نہیں ہے. وہ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن قحط سالی سے سیدھا آپ اس خطرناک سچویشن میں آ جاتے ہیں. ایک طرف ایک صبح قحط سالی ہوتی ہے، اگلے دن آپ فلیش فلڈ کی توقع کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں پاکستان میں صورتحال کتنی سنگین ہے اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. آپ لوگ ہماری جو وارننگز ہیں جو بار بار ٹویٹر پہ ہوتی ہیں، اخباروں میں ہوتی ہیں، سارے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہوتی ہیں، یہ زندگیاں بچا سکتی ہیں. دس کین سیو لائفز جی. اور یہ بالکل آپ کہیں نہ سوچیں کہ حکومت متحرک نہیں ہے، لیکن سٹیزنز کو بھی اویئر ہونا چاہیے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو ضرور وارننگ بار بار ہم کر رہے ہیں. اس وقت ہیوی رینز تو آئے نہ آئے، لیکن گلوف کا میں بتا دوں
آگے جو سندھ کے حوالے سے متوقع ہے اور گلوف کے حوالے سے باتیں ہیں، ہنزا، نگر، اسکردو، شگر اینڈ گھانچے میں کچھ راک سلائڈز بھی دیکھی گئی ہیں. وہ گلوف نیسسریلی سے لنکڈ نہیں ہیں، لیکن آپ ٹی وی آن کریں گے اور آپ کو کوئی نہ کوئی لینڈ سلائڈ یا مانسون یا گاڑیاں پھنسی یا اس طرح کا ڈیزاسٹر آپ کو نظر آئے گا. خیبر پختونخوا میں شیداس اینڈ ہرچل نلے لسپر ویلی میں متاثر ہوئے ہیں. بہت سے ٹورسٹ وہاں پھنس گئے لشپر ویلی میں آفٹر یہ شندر پولو فیسٹیول جو ہوا تھا. تو اب ہمارے یہ ساری ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہو رہی ہیں جو نارملی نہیں ہوتی تھیں. تو کانسٹنٹ یہاں پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے جی. اور اس کے حوالے سے کلائمیٹ چینج تو اب خاصی پالیسی میکنگ میں بھی متحرک ہے. ہمارا کام پالیسی میکنگ ہے اور جی انٹرنیشنل انگیجمنٹ ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی بتایا تھا کہ ایک ویسٹ مینجمنٹ، ہیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی ہم نے کیبنٹ کے سامنے پیش کی. اس کے اگلے دن ہم نے سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی پیش کی اور کافی حیران کن اس میں اعداد و شمار دیکھے گئے تھے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئے کیبنٹ بریفنگ میں بھی. تو ابھی تو کوئی این او سیز نہیں دیے جا رہے ہیں. پچھلی حکومتوں میں 40 سے 40 این او سیز دیے تھے اور کچھ الیگل ڈمپنگ بھی ہو رہی تھی. اور جن ممالک نے کیا ہے ان کے سفارت خانوں کو بھی اب بتا دیا گیا ہے کہ الیگل ڈمپنگ تو ہو نہیں سکتی، لیکن جو ری سائیکل ہو رہا ہے ویسٹ پاکستان میں اس پر بھی ایک بہت اسٹرکٹ ریگولیٹری فریم ورک ہونا پڑے گا. کس کو کیا پتہ اتنے سارے کنٹینرز میں ہاسپٹل ویسٹ کا اب اسٹرا بن گیا، ہاسپٹل ویسٹ کا یا کسی اور چیز کا چمچہ بن گیا پلاسٹک کا یا فوکس کا. تو ہم ایک پلاسٹکس کے حوالے سے بھی پالیسی لا رہے ہیں. اس وقت وہ پالیسی صوبوں کے پاس گئی ہوئی ہے فار کنسلٹیشن. ان کی اپنی شراکت داری ضروری ہے کیونکہ امپلیمنٹر تو وہی ہوں گے. تو پلاسٹکس پر چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. ہر ملک کو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ پلاسٹکس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. اور اس کے کیونکہ یہ لو کاسٹ چیز ہوتی ہے جی، آسان نہیں ہے عوام کو سے کہا کہ بھئی آپ پلاسٹک بوتل نہیں استعمال کریں. پھر وہ کیا کریں؟ گلاس کی بوتل لے کے پھریں، ریسائکلیبل بوتل استعمال کریں. تو اس میں اویئرنیس، ایجوکیشن اور انوائرمنٹل لٹریسی کی بہت سخت ضرورت ہے جو ہم آپ کے تھرو کرتے رہیں گے. یہ بہت اہم کام ہے. ہمارے جو اس وقت پوری کوسٹ لائن ہے اس میں بھی اتنا پولوشن ہے. اور پاکستان میں پھر کہوں گی اپنا صرف 30%، اپنا ہی 30% ویسٹ ریسائکل کر پا رہا ہے، صرف 30%. تو یہ بھی بہت کم نمبر ہے. اس کا مطلب ہمیں سورس یعنی استعمال جہاں ہو رہا ہے یا بن رہا ہے وہاں بھی اس مسئلے کو ٹیکل کرنا ہے. درخت لگانا سب سے ہمارے لیے آسان کام ہے. اس حوالے سے ہر مانسون ٹری پلانٹیشن کیمپین ہوتی ہے جی. ہم پرائم منسٹر سے مانسون کے بعد 300 درخت کی پھر کیمپین شروع کریں گے. یہ روٹین میں ہے، مانسون سے پہلے بھی ہوتی ہے اور درخت لگانے کا عمل جاری رہے گا. لیکن اس حوالے سے واٹر مینجمنٹ، یہ جو ہم مانسون کا ریلا دیکھ رہے ہیں، فلڈنگ اور گلوفس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایکٹیویٹی، ہیٹ ویوز، ہمیں بہت ساری پالیسیز مرتب کرنی ہیں اور بہت سارے مشکل فیصلے بھی کرنے ہوں گے جس میں انڈسٹریز بھی امپیکٹڈ ہوتی ہیں. کل ہم نے میٹنگ بھی کی ہے، پہلی میٹنگ ہوئی ہے پاکستان میں انرجی ٹرانزیشن پر. یعنی جو آپ کا فاسل فیولز ہیں یعنی تیل ہے اور کوئلہ ہے، جہاں جہاں وہ ڈرٹی کول ہے، جہاں جہاں وہ اس طرح، ایک تو ایکسپینسو بھی ہے، آپ اس کو امپورٹ بھی کر رہے ہیں، بڑا زر مبادلہ آپ کا جا رہا ہے اس میں. تو ہماری اب میٹنگز شروع ہوئی ہیں، یہ پہلے ہو جانی چاہیے تھیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے آ کے ہمیں فیزیبلٹی اسٹڈی کی فنڈنگ اور کام شروع کرنے پر بات کی. اس میں ہم نے پیٹرولیم اور پاور منسٹریز کو بھی انوائٹ کیا اور اب اس کو ہم اعلیٰ سطح پہ بھی لے جائیں گے. یہ کام شروع ہونے کے ہیں. ہمیں اپنے گھر میں بھی کام کرنا ہوگا اور پولوشن کی کمی کا اور گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کا بھی کام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے اس وقت نیٹ زیرو پر بھی کام کیا ہوا ہے. نیٹ زیرو کا کوئی پلان نہیں ہے اور کاربن سیکویسٹریشن جو ہوتی ہے، کاربن ٹریڈنگ، اس پہ بھی کام شروع ہے. لیکن اس وقت میری نظر میں سب سے بڑا کرائسس مانسون میں شاید نظر نہیں آتا ہے، وہ آنے والا پھر جو واپس آئے گا
وہ پانی کی قلت ہے. میں ہمیشہ یہاں کہتی ہوں پاکستان کا پرنسپل کلائمیٹ ایشو پانی کی قلت ہوگی, اور جتنا ہم پانی جمع کر سکیں, اس کا ضیاع کم کر سکیں, اس کو احتیاط سے استعمال کریں, یہ پاکستان کے لیے ہی بہتر ہوگا. کیونکہ دوسرے ممالک جو بہت باوسائل ہیں وہاں پانی کی ایسی قلت ہوئی ہے. کیلیفورنیا کو دیکھ لیں, دوسرے ممالک کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کو دیکھیں, بڑے باوسائل اور امیر ریاستیں ہیں یہ, اور وہاں جو اس وقت حالات ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہیں. وہ جیسے کوئی ڈیزاسٹر فلم ہوتی ہے نا جو آپ دیکھتے ہیں کہ اگلی سینچری میں نظر آ رہی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. 2025 میں پاکستان واٹر سکیس ہو جائے گا جی. تو ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں. اس حوالے سے ہم نے فلڈ مینجمنٹ وغیرہ سے تو انڈس ریچارج ایک پلان چل ہی رہا ہے, اور اس کو بھی ہم لانچ کریں گے. لیکن لیونگ انڈس ہم نے ایک پروگرام بہت بڑا, بہت ایمبیشس, وہ بھی آپ کے پاس لائیں گے کابینہ کے بعد, وہ بھی لانچ کیا ہے. یہ بھی پالیسی صوبوں کے پاس اس وقت ان کی شراکت داری اور ان کی حامی کے لیے ہے. اس میں نہ صرف صفائی ہوگی ہمارے بڑے دریا کی, لیکن اس کو ریچارج کرنے کے طریقے ہم ڈھونڈیں گے جی. تو یہ کام شروع کرنا ہے, صرف باتیں نہیں کرنی. تو پالیسیز بہت ساری ہیں, کچھ نکلی ہیں کچھ نہیں. ہیزرڈ ویسٹ کے حوالے سے میں لاسٹ پوائنٹ آپ کو بتا دوں, وہ اس میں نیشنل ایکشن پلان بھی شروع ہے. ٹاسک فورس بن گئی ہے صوبوں کو انگیج کرنے کی کہ وہ اپنی ہیزرڈ ویسٹ پالیسیز امپلیمنٹ کریں. پالیسی امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہے جی, اور ہم آئی سی ٹی میں بھی انگیج کریں گے لوکل ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ نے بھی اس کے حوالے اس میں کام کرنا ہے. لیکن جو اس وقت سندھ کا کوسٹ لائن ہے وہاں خاص توجہ ہوگی. بلوچستان میں پانی کی قلت ہے, وہاں بھی توجہ ہونی چاہیے. کے پی اور پنجاب کے اپنے مسائل ہیں, آپ کو پتہ ہے. اب آپ کے جو سوالات ہیں وہ میں ضرور لوں گی. جی پیچھے نادر ہیں. جی بیک گراؤنڈ. دیکھیے مجھے نہیں پتا کون سا خط ہے جو اب وہ سامنے لانا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ خود اچھی بات ہے, وہ باہر کے سفیروں سے مل رہے ہیں, وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, ان کی تصاویر بھی ڈلوا رہے ہیں. اور ہم تو کہتے ہیں کہ پاکستان آئسولیٹ نہ ہو, ضرور انگیج کریں. لیکن اگر ہم انگیج کریں تو حرام, وہ انگیج کریں تو حلال, یہ کیا بات ہوتی ہے؟ کون سا خط, کون سی باتیں؟ اس میں تو اب معافی تلافی ہو رہی ہے. اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے اس میں وہ پھر سے سامنے آئیں اور پھر سے پاکستان کا جو سیلف سٹائل ان کا امیج بنا ہوا ہے نجات دہندہ کا, اس کی طرف جائیں. لیکن وہ امیج تو شیٹر ہو گیا ہے نا. اب جہاں خطوط اور لیکس کی باتیں, دیکھیے لیکس کوئی بگنگ, کوئی اچھا عمل نہیں ہے. میں ذاتی طور پر, اور میں سمجھتی ہوں سب جمہوری قوتیں نہیں سمجھتی, لیکن یہ لیکس کا جو پیٹرن ہے, یہ جو لیک در لیک شروع ہوئی ہے سیاست میں, روز ایک مرچ مسالہ جو یہ ڈالتی ہے ٹی وی پر, یہ کس نے شروع کی؟ یہ ایز اے نارم, اس کو نارملائز کس نے کیا؟ اس کو ڈیلی آپ کا بریڈ کس نے بنایا؟ تقسیم کی سیاست کس نے؟ عمران خان نے کی. اب جب ان پر ان کے لوگ, ان کی جماعت جب ٹوٹے پھوٹے گی, اور جب لوگ وعدہ معاف گواہ بنیں گے, جب وہ بلبلائیں گے کہ ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے, وہ جس کو چاہیں رہے. بی بی آپ فون باہر کر لیں, ایکسکیوز می, آپ فون باہر کر لیں. تو جب وہ بلبلائیں گے تو مطلب کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ سب چیز ایویڈنس ان کے سامنے آتی جائے, عدالتیں بھی دیکھیں, سب دیکھیں, لیکن ان پر کوئی قدغن نہ ہو, نہ کوئی پوچھ گچھ ہو ان کے ممبران کی. میں کسی کی ذات کی بات نہیں کر رہی اور میں کسی کی فیملی کی بات نہیں کر رہی, لیکن اگر سیاست میں سارے ملوث ہیں اور لیک سامنے آ رہی ہیں تو یہ کس نے شروع کیا تھا؟ کس نے یہ لیکس کا سلسلہ شروع کیا تھا؟
اب وہی لیکس ان کو کاٹنے آ گئی ہیں، تو وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ NRO چاہ رہے ہیں یا استثنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ معافی روز مانگتے ہیں، پھر اپنا مائنڈ چینج کرتے ہیں، کبھی اداروں سے معافی مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. باقی تو سیاسی اپنے اپوننٹس کے ساتھ تو انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. جس کو کس کو چھوڑا انہوں نے پکڑ دکڑ سے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن دیکھیے انصاف کا ترازو تو ایک ہی طرف نہیں ہوتا نا. صرف جس طرح انہوں نے نیب کو چلایا، جس طرح انہوں نے ایک نظام بنایا، تو وہ ون سائیڈڈ تو نہیں ہو سکتا نا. اب وہ سامنا کریں، جو انہوں نے کیا ہے، جو بویا ہے وہ کاٹیں اب. اور اس میں دیکھیے اب جو صورتحال ہے جس میں میں سمجھتی ہوں، میں تو پاکستان کے لیے اس وقت کہوں گی عوام تکلیف میں ہے، اور وہ اقتصادی تکلیف میں ہے. وہ اقتصادی تکلیف کیوں ہے؟ بار میں نے تو سینٹ میں بھی کہا، نیشنل اسمبلی میں بھی کہا، بجٹ ڈیبیٹس میں بھی کہا، اور میں پھر کہوں گی وہ اقتصادی تکلیف میں اس لیے ہیں ہم سارے کے سارے، اور آپ مجھ سے زیادہ، اور جو ہمارے اس وقت متاثر طبقات ہیں وہ ہر طرف ہیں. جو بجلی اور سب کو پتہ ہے قیمتیں جو ہیں خرد و نوش کی، ہر چیز کی، وہ جب یہاں کیوں پہنچی ہیں؟ کیونکہ آپ نے ملک کو کشکول توڑتے کشکول توڑنے کا وعدہ کرتے کرتے کہاں تک پہنچایا؟ 5,000 ارب کا کیوں لون لیا تھا شفیق صاحب؟ یہی فگر ہے نا، 5,000 ارب کا ہی ہے نا. انہوں نے یہ لیا ہے قرضہ جو پاکستان کی حکومتیں 70 سال میں نہیں لے سکیں، وہ ڈبل کیا ہے انہوں نے. 24 ایسا کچھ فگر ہوتا تھا جب ان کی حکومت آئی، 24 تھا نا، 24 لاکھ، وہی 24,000 ارب، ٹریلین. تو اب انٹرسٹ کے ساتھ ہمیں 50 کا دے کے گئے ہیں، 50,000 ارب. آپ کی صورتحال اس لیے ڈیفالٹ پر آ گئی تھی کہ آپ نے اونے پونے قرضہ لیا ہے، اور آپ ہر چیز ماضی پہ تو ڈال دیتے، لیکن ماضی نے تو یہ قرضے نہیں لیے نا. شہباز شریف کی اور ہماری حکومت نے تو یہ قرضے نہیں لیے. ہم تو اس کا سامنا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور ہم فرار کا راستہ اختیار کر سکتے تھے کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے یہ، ہمیں نہیں چاہیے یہ ٹاکسک سچویشن، جس سے کیوں ہم مہنگائی کی کالک ملے ہیں اپنے منہ پر. کیوں؟ بہت سے لوگوں نے پوچھا. لیکن پھر پاکستان تو جس صورتحال میں ایک ٹرین کی طرح کریش کی طرف جا رہا تھا، یہ فیصلہ کرنا تھا کہ بھئی ملک بچے گا تو ہم سارے رہیں گے نا. آپ کو ڈیفالٹ سے اس حکومت نے بچایا ہے، اور وہ IMF بجٹ ہی ہے جو یہ کہتے تھے کہ اور کون چاہتا ہے کہ IMF کے اس شکنجے میں ہو؟ 23 IMF بجٹس آئی ہیں پاکستان میں. کبھی ایسی صورتحال دیکھی ہے آپ نے؟ خوفناک. کبھی روپیے کا یہ حال دیکھا ہے آپ نے؟ خطرناک. کیوں؟ کیونکہ آپ اور دیکھیے ایک اکنامک پالیسی بنتی ہے، 2-3 سال اس کے اثرات رہتے ہیں. تو بڑا اچھا سوال تھا ہمارا آپس میں اندرون کہ بھئی ہم یہ کیوں مہنگائی کا اور سونامی اپنے سر پہ لے رہے ہیں، اور جو آگے جائے گا اور ہمیں بچت کرنی پڑے گی. پھر میں کہوں گی پاکستان ہے، پاکستان بچے گا تو ہم بچیں گے. انہوں نے کیا چھوڑا نادر صاحب؟ انہوں نے کیا چھوڑا؟ انہوں نے اقتصادی پالیسی میں یہ برہانی کیفیت پیدا کی اور کہا کہ چلو ہم ملک کو جھونکتے. آپ نے خارجہ پالیسی میں ملک کو آئسولیٹ کر کے چھوڑ دیا کہ ادھر ہم نے ملک کو جلا دیا. آپ نے کوئی میمو لہرایا ہوا میں جو اب کسی کو مل نہیں رہا ہے. میں ابھی تک ڈھونڈ رہی ہوں اس میمو کو، وہ کہاں ہے؟ جو اگر اتنا خراب تھا تو آپ سامنے لاتے نا، آپ کے پاس ریکارڈ تو ہوگا، لائیے نا ریکارڈ. لیکن نہیں لائے، اور دیوار سے لگائے جا رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں یہ کر لوں. بھائی آپ نے جو کہنا ہے کہیں، آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ کو کون روک رہا ہے؟ کون سی دیوار ہے وہ جس سے لگایا جا رہا ہے؟ کوئی آپ کا اریسٹ ہوا ہے؟ کوئی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے جو ہم سب کی ہوئی تھی؟ جو راتوں رات خواتین کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. مریم نواز کو اٹھا لیا تھا، ملنے گئی تھیں. فریال تالپور کو رات کو اٹھا کے لے گئے تھے بختر بند گاڑی میں، چاند رات پہ. آپ مجھے بتائیں ہسپتال سے کون اٹھا کے لے کے جاتا ہے؟ یہ کسی نے کیا ہے؟ کسی کی فیملی پر کوئی ہاتھ اٹھایا گیا؟ میں نہیں سمجھتی یہاں سے ایسا ہوگا، نہ ہونا چاہیے. لیکن وہ اپنے اعمال پر ذرا ایک سوبر نظر، وہ سوبر ہو جائیں تو وہ دیکھیں، اور ان کے جو اس وقت ایڈوائزرز ہیں وہ بھی ان کو تھوڑی سمجھائیں کہ یہ مکافات عمل تو آپ کو دیکھنا ہی نہیں پڑ رہا ہے.
مگر جو پاکستان فیس کر رہا ہے اس وقت یہ ان کے اعمال کی وجہ سے. میں اس منسٹری کا بھی بہت کچھ بتا سکتی ہوں مگر میں نہیں چاہتی کہ جو کام کا تسلسل ہے رکے. جو آپ کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی کل کابینہ کی پرسوں بریفنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا 4000 میگا واٹس تو کتنے میگا واٹس آپ نے ہزاروں میگا واٹس چھوڑے ہوئے تھے اور باقی ملک کو بتایا جاتا تھا انویسٹر آ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے سولرائز ہو رہا ہے. نہیں ہمارے پاس سرپلس کیپیسٹی ہے سرپلس کیپیسٹی ہے. ہم لوڈ شیڈنگ کا جن واپس آ گیا ہے ملک میں یہ ختم ہو گیا تھا مورلیس واپس آ گیا. کیوں؟ ان کی وجہ سے آیا ہے. انہوں نے کیپیسٹی انسٹال نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا تب بھی میں چیخ رہی ہوتی ایل این جی کارگو اس ٹائم پہ نہیں لیا. اب تو یوکرین جنگ آ گئی ہے کہاں سے لیں گے ہم؟ ہنگامی حالات ہر طرف ہیں اور اس ہنگامی صورتحال میں بغیر منصوبہ بندی کے حکومتیں ایک ایک دو دو تین تین چار چار ہم تو ہماری منسٹری تو 10 سال کی منصوبہ 2070 تک کا منصوبہ دے گی. کرنا پڑتا ہے دور رس اثرات ہوتے ہیں. ہم یہ تو ضرور کر کے جائیں گے. کوئی منصوبہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی پالیسی نہیں بنی تھی اور افسران سب تیار بیٹھے ہیں لیکن کام نہیں ہوا. نہ ادھر نہ ہماری اسٹریٹجک منسٹریز میں ہوا. اور میں سمجھتی ہوں آپ نے کرائسس کریٹ کر دی پاکستان کے لیے اور لوگوں کو جھونک دیا اور وہ سب کو پتہ ہے وہ میمو لیٹس پلے وتھ اٹ لیٹس پلے وتھ پاکستان. یہ کھلواڑ کیا ہے اپنے ملک کے ساتھ. اب سب سے معافیاں تلافیاں کر رہے ہیں. یورپین یونین کے سارے سفیر آپ سب مل چکے ہیں. ان کو خط جھاڑ دیا کہ اب ہم جی ایس پی پلس پہ ہلکان پھر رہے ہیں کہ ہماری ٹریڈ بیلنس ٹھیک ہو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ان کی ایکسیس بند نہ ہو. یہ تحفے دے کے گئے ہیں وہ ملک کو. ٹریڈ امبیلنس ٹھیک نہیں ہوگا تو روپیہ کیسے اسٹیبل ہوگا بھائی؟ تو ٹریڈ گرتا امبیلنس ہوتا جا رہا ہے. آپ نے ای یو کو جو لیٹر کھڑکایا سب کو بول دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں. پھر آپ نے امریکہ کے ساتھ تو سب کے سامنے دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہے. یو کے امریکہ یہ سب اس میں انوالو تھے جس کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا ہے اپنی ذات کے لیے اپنی انا کے لیے اپنی سیاست اپنی ساکھ کے لیے. یہ جو کیا ہے انہوں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ اس کے شاخسانے ہیں اس وقت اس کے ثمرات ہمارے سامنے ہیں. آپ میں پریس کانفرنس اس چیز پر نہیں کرنے والی تھی لیکن دیکھیے عوام اس وقت سخت مشکل میں ہیں. سب کے دل پھٹے ہوئے ہیں اور ہم بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہم نے یہ اور پتہ تھا ہمیں یہ ہونے والا ہے تو یہ فیصلہ کرنا تھا. زرداری صاحب نے بھی سوچا بلاول صاحب نے بھی سوچا شہباز شریف نے بھی سوچا. ہم بھی لندن مل کے آئے نواز شریف سے سب سے ملاقاتیں ہوئیں. سب نے سوچا ہماری بہت ساری کولیشن پارٹیز ہیں سب نے سوچا کہ بھئی یہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور مجھ سے لوگ پوچھتے بھی آپ رہنے دیتے یہ تو ختم ہو جانے تھے. ویل ڈونٹ وری نمبر 1 یہ ویسے ہی ختم ہو رہے ہیں. یہ ہر دفعہ کہتے ہیں ہر ہفتے کہ ہم آ رہے ہیں جی ہم اسلام آباد آ رہے ہیں کبھی فلاں مارچ کریں کون سا دھرنا کر رہے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ سوکھی تڑیوں سے تو کوئی سیاست نہیں چلے گی نا. اور جمہوری حق تو سب کا ہوتا ہے. ہم نے کب کہا آپ نہ کریں؟ آپ ضرور کریں مارچ جب کرنی آپ کے لوگ تو جمع ہوں جو آپ بڑکیاں مارتے ہیں تو کریں نا. کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کبھی آپ صبح معافی مانگتے ہیں آج جینے کی تب میں شام مرنے کا ارادہ ہو. اس پاکستان کو تو نہ ساتھ مارے نا. اقتصادی خارجی کون سی ایسی پالیسی ہے انرجی کون سی ایسی پالیسی ہے جو انہوں نے ذمہ دارانہ طور پہ پاکستان کا پہلے سوچا. آپ حلف لیتے ہیں بھائی آپ منسٹر بنتے ہیں پرائم منسٹر بنتے ہیں آپ حلف لیتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے کیا اپنے ملک کا کرنا ہے. بہت ساری باتیں ہم کر بھی سکتے ہیں لیکن اس میں ملک کا فائدہ نہیں ہوگا. میں اس منسٹری کے حوالے سے بھی کر سکتی ہوں لیکن اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میری سیاست ضرور چمک جائے گی ہیڈ لائن ضرور چلیں گی لیکن میں آپ کے ساتھ مطلب لانگ ٹرم سٹرکچرل ویوز پر لگی رہتی ہوں کہ بھئی یہ عوام کے لیے مشکل ہے آگے جا کے مشکل ہے. لیکن آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف کی جو اتنی سخت بجٹ کیوں آئی ہے. آپ نے ان کو بھی ناراض کر ڈالا کہتے کہتے کہ ہم کشکول توڑنے جا رہے ہیں. آپ نے کشکول کو تو جھیل بنا دیا اور اس جھیل کو جھیل میں آپ نے زہر گھول دیا لوگوں کے لیے. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ این آر او چاہ رہے ہیں کیا؟ سوال تو یہی ہے. آپ کی جو عجیب و غریب صبح شام الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں آپ چاہتے ہیں آپ پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھے آپ جو مرضی چاہے کریں.
اب جزا اور سزا کا تو سامان سب کے سامنے ہے، تو چوڑیاں تو کسی نے نہیں پہنی ہوئی نا. ہو گیا آپ کے سوال کا جواب؟ سہیل خان صاحب دنیا سے. جی دنیا تو بالکل گول ہے جی. ہر چیز واپس آتی ہے. یہ بتائیں کہ ایک تو بلین ٹریز کے حوالے سے بہت کوشچنس تھے، سب نے ہم نے سوال بھی کیے، آپ جی نے کہا اس کو ہم آڈٹ ہو رہا ہے جی، سیکرٹری کا خط چلا گیا آڈٹ. جی دوسرا میرا یہ سوال تھا لیکن کے پی والا جو ہے وہ انڈر کرٹیکل آڈٹ ہے، اور اس پر بہت تشویشناک اس پر تشویش کا اظہار بھی ہوا ہے. نیب نے بھی اس میں عمل دخل اپنا ظاہر کیا ہے. 14 اس طرح کی انکوائریز ہوئی ہیں اور کمپلینٹس آئی ہیں. جو افسر انچارج تھے، میں اب چھوڑ دیں بات کو، جس دن میں آئی ہوں وہ بھاگ گئے. مطلب 2-3 لوگ چلا رہے تھے، بہت اچھے آفیشلز ہیں اس منسٹری میں، تو میں ان کو کسی زیر تاب نہیں آنا، بہت اچھا کام کر رہے تھے لوگ، لیکن ان سے کون کام لے رہا تھا؟ سولر کا اور اس کا الیکٹرک گاڑیوں کا کہاں تک دیکھیے پہلے سہیل صاحب آپ کا بہت اچھا سوال ہے. سولر جو ہے نا وہ رینیوبلز میں آتا ہے، رینیوبل انرجی، اور پاکستان میں اس کی ہے. سورج تو آپ کو نظر ہی آتا ہے سارے سال سوائے مانسون میں، تو یہ ہے. اور بیس لوڈ نہیں شاید آپ کو دے سکتا، لیکن ہم وہ بھی آپ کے پاس سارے اعداد و شمار جائیں گے. ابھی تو کیبنٹ نے کہہ دیا ہے کہ ساری گورنمنٹ بلڈنگز تو جائیں سولر پہ، جیسے پارلیمان بلڈنگ ہے وہ تو نیٹ میٹرنگ کرتے ہیں، لیکن سولر، ونڈ، ہائیڈل پاور، یہ 3 رینیوبل انرجی کے ذرائع ہیں. ہم اس پر پالیسی کے ساتھ جائیں گے، اپنی کیپیسٹی بھی دیکھ کے، کہ یہ نہ ہو جائے کہ بہت بہت بڑے بڑے پلانٹس ہیں اور وہ انرجی ڈیٹ آپ کا بنا ہوا ہے، سرکولر ڈیٹ بھی بنا ہوا ہے، تو وی ہیو ٹو بیلنس اٹ. لیکن کلائمیٹ کے حوالے سے کمٹمنٹ ہے کہ 50% ہی ہے نا ریڈکشن، 60% وہ ای ویز کا 50%، 60% ریڈکشن ہوگا بائی 2030. ہم چینج کریں گے اپنی انرجی مکس. تو بھائی آپ نے کمٹمنٹ کر دیا، لیکن اس پر ایک میٹنگ نہیں ہوئی تھی. وہ کل میں نے شروع کی ہیں میٹنگز. اب ہمیں پاور اور پیٹرولیم اور کابینہ کو اس پہ انگیج کرنا ہوگا. ای ویز کی بھی بتا دیں، دیکھیے کوئی حرج نہیں ہے ای ویز میں، لیکن وہ بہت مہنگی ہیں. جب اس وقت بھی آئی تو میں نے کہا یہ کون سی کچی پکی پالیسی ہے، کون پاکستان میں اب ہائیبرڈ کار بھی افورڈ کرنا مشکل ہے، تو امپورٹس ہیں یہ. اور دوسری بات، ان کا پھر جال بچھا ہونا چاہیے چارجنگ سٹیشنز کا. جب اس کے انفراسٹرکچر کا آپ نے منصوبہ بندی نہیں کی تو پھر آپ نے پالیسی پھینک دی کسی کو بتانے کے لیے کہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا. تو یہ باکسز ٹک کرتے جا رہے تھے لسٹ پہ باہر دکھانے کے لیے. ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں باہر، اور بہت ڈٹ کے لڑ رہے ہیں کہ بھائی دوسرے ممالک کیا کر رہے ہیں. آپ نے خود اب یوکرین کی جنگ کے بعد تو جرمنی بھی کول کے پر واپس وہ سوچ رہے ہیں بھئی انہیں اپنے لوگوں کو پاور دینا ہے. وہاں بھی گاڑیاں سٹینڈرڈ تھیں. لوڈ شیڈنگ بہت سے ممالک میں ہو رہی ہے. میں ابھی پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ فلاں ملک میں the lights will be off in winter. And this is the heart of the West, the developed rich nations. تو ہم تو کلائمیٹ کلونیلزم نام دے چکے ہیں. ہم سے کوئی سفیر بھی بات کرتے ہیں میں کہتی ہوں ٹھیک ہے آپ کو فنڈ کرنا چاہیے پاکستان کا انرجی ٹرانزیشن، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ سچویشن کریٹ کی ہے. اور اس فنڈنگ کا بغیر ٹرانسمیشن لائنز کے جسٹ انرجی ٹرانزیشن جو پرومسڈ ہے $101 بلین، جو دنیا کا اس وقت انرجی فنڈ نہیں ہے، گرین فنڈ نہیں ہے، وہ 100 بلین کا ہے پوری دنیا کے لیے. تو یہ باتیں کرنے کی ہیں. ان کے ساتھ ٹھوس مربوط پورے صبح شام کام کرنا ہوتا ہے. ٹیکنیکل کیپیسٹی بھی تو ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اب وہ ٹیکنیکل کیپیسٹی، اور لائیں گے ہم. میں جو آپ کو مل نہیں پاتی ہوں نا، میں بیٹھ کے دفن ہوتی ہوں میں ان چیزوں میں وہاں منسٹری میں. پوچھ لیں کسی سے، آپ کہتے ہیں نا کیوں نہیں ٹائم ہے کیوں نہیں ٹائم ہے، یہ سارا دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہوا ہوا نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے جی. آگے بھی بہت کرنا ہے. آخری سوال جی، آخری سوال. اچھا میم، انکوائری کی آپ نے بات کی تو میم گلاب پروجیکٹ میں بھی انکوائری کنڈکٹ کروائیں کیونکہ اس کا بڑا برا حال ہے. چترال میں جو ارلی وارننگ سسٹم لگے ہوئے تھے وہ خراب پڑے ہیں، اور آج صبح ہی ایک ڈیم بن چکا ہے آپ کا مستور کے پاس، اور اس سے چترال میں بڑی تھریٹنگ کا اندیشہ ہے. دوسرا یہ کہ جو ارلی وارننگ سسٹم آنے تھے مزید وہ اپریل میں آنے تھے، ابھی تک نہیں آئے، کب آئیں گے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ گرین کلائمیٹ فنڈ کی آپ نے بات کی، بنگلہ دیش اور روانڈا جیسے چھوٹے چھوٹے ممالک پروجیکٹ
جی ہم کوئی بڑا پروجیکٹ کیوں نہیں لے کے جا سکے ابھی تک، اور ہم ابھی آپ کی حکومت آئی ہے، کیا کوئی پروجیکٹ نیا لے کر جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، سلور بلٹ اور جادو کی چھڑی نہیں ہے جو آپ کو اس وقت ایڈکشن کر گئے نا عمران خان کہ بس یہ ہو گیا، اعلان اعلان اعلان، آپٹکس آپٹکس آپٹکس، نیچے کوئی کام نہیں. اس میں بہت وقت لگے گا اور ہم پھر بھی کر کے جائیں گے. کوئی پالیسی نہیں بنی، پالیسی بنتی ہے. میں ابھی راستے میں جودت صاحب سے کہی تھی کاربن ٹیکس فریم ورک پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر لیں، وہ شروع کریں. کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، پہلی میٹنگز ہو رہی ہیں جی. یہ لوگ تو سب تیار ہیں لیکن ان کو ہدایت ہونا، اور منسٹر بھی ٹائم انویسٹ کرے اور پش کرے، نہ پلاسٹکس پہ نہ کسی چیز پہ. نہ ابھی آپ نے لائسنسز دیے ہوئے تھے، آپ مجھے بتائیں وائی دباؤ آپ کا خیال ہے ہم پہ نہیں آتا ہے؟ دباؤ ضرور آ رہا ہے، پر آپ کس لیے؟ اصل امپورٹڈ حکومت وہ تھی جو گاربیج امپورٹ کر رہی تھی.